جناب محمد زبیر صاحب، یہ جو سندھ ہے اس کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں اور قبۃ الاسلام بھی کہتے ہیں جی، تو یہاں پہ جو اسلامی رنگ ہے بہت گہرا ہے، بے شک۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے صوفیاء کا بڑا کردار ہے، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ صوفیاء نے کس طرح اس خطے کو متاثر کیا اور کس کس جہت سے کیا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گیٹ وے ٹو اسلام ہے جو ہمارا سندھ ہے، اور یہ باب الاسلام ہے، دار الاسلام آپ کہہ لیں اس کو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ عرب کا تعلق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ مخدوم ٹھٹوی صاحب انہوں نے اپنے بیاض ہاشمی میں یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 وفد آئے ہیں، ایک افریقہ سے اور ایک سندھ سے آیا ہے، اور جو افریقہ اور سندھ سے آئیں یہ دونوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے ایک آپ سے منسوب یہ بھی انہوں نے اپنے بیاض ہاشمی میں لکھا ہے کہ آپ سے منسوب ایک نامہ مبارک بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا تھا صحابہ کو، اور 5 صحابہ کرام۔ اچھا، وہ اہل سندھ کے لیے تھا؟ جی بالکل، اہل سندھ کے لیے۔ تو مخدوم ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ نے وہ نامہ مبارک اس کا کچھ ٹیکسٹ کچھ دیا ہے؟ وہ ٹیکسٹ میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ جی، انہوں نے اس کا ذکر کیا، تو وہ اس کے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں۔ اچھا، تو میں سے پورے ہمارے خطے کے لیے اعزاز ہے۔ جی، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ اچھا، ان 5 میں سے پھر 3 صحابہ جو تھے وہ ادھر رہ گئے اور 2 صحابہ واپس چلے گئے۔ اچھا، سندھ کے ساتھ نا بڑا گہرا کلچرل تعلق بھی تھا، تجارت بھی ہوتی تھی، ادھر سے ادھر چیزیں آتی تھی، ادھر سے ادھر بھی جاتی تھی۔ اب آپ نے وہ حضرت جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں ذکر کیا کہ جو یہ سندس قرآن میں مذکور ہے نا، اس سے مراد سندھ میں بنایا جانے والا کپڑا ہے۔ اچھا، اور پھر جو لسان العرب کے مؤلف ہیں ابن منظور افریقی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے پاس 4 ایسے کپڑے تھے جو سندھ میں بنے گئے تھے، یہاں بنائے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو یونیک نقطہ آپ نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ایک حصے کا ذکر کسی طرح سے قرآن مجید میں بھی ہے۔ جی بالکل، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو سندھ کی جو لنگی اور تہمند ہے نا، وہ اس وقت عرب میں جایا کرتا تھا، اور سب سے پہلی جو ریاست تھی آپ برِ صغیر پاک و ہند اس خطے میں، وہ سندھ کی اسلامی ریاست تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی اچھا دیکھیں اس میں اللہ کی حکمت بالغہ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہیں اسلامی حکومت نافذ کرتے ہیں نا، لاتے ہیں، اس سے پہلے روحانی متصرفین کو پہلے بھیجتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، اور وہ پہلے باطنی جھنڈا لگا دیتے ہیں جو روحانی اول الامر متصرفین ہیں۔ تو وہاں پہ جو ایک کتاب ادارہ ثقافت اسلامیہ نے چھاپی کہ سندھ میں اولین اسلام کے نقوش، یہ اسحاق بھٹی صاحب سے ان کی بڑے فاضل شخصیت، ہاں جی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ 13 صحابہ کی انہوں نے لسٹ دی ہے، فہرست دی ہے کہ جو سندھ میں آئے، اور 38 تابعین اور 15 تبع تابعین کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو یہاں آئے۔ تو اب دیکھیں کہ جب اتنی بڑی ہستیاں ادھر آ رہی ہیں تو سندھ کا کیا اچھا دیکھیں سندھ کی جو گرومنگ ہے وہ اسلام سے ہوئی۔ ابھی آپ نے رسم الخط کی بات کی نا کہ ان کا عربی والا رسم الخط ہو گیا، سب سے پہلے برِ صغیر میں اگر قرآن کا کسی زبان میں ترجمہ وہ سندھی میں ہوا ہے، سندھی میں ہوا۔ اچھا، بلکہ زبیر صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے، اہل علم سے پڑھا ہے کہ کسی غیر ملکی زبان میں پہلا ترجمہ سندھی میں ہے۔ جی بالکل بالکل، نہ صرف یہ کہ بلکہ پوری دنیا میں جی جی پہلا غیر عربی جو ترجمہ ہے وہ سندھی میں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں وہ جہاں یہ تو علوم و فنون آ گئے، اس میں تصوف آ گیا، فقہ آ گیا، یہ سب سے پہلے جو ہمارا فقہ حنفی ہے نا، تو اس کی جو سب سے پہلے اس کی ترویج و اشاعت وہ سندھ میں ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، سب سے پہلے اس کی تدریس ادھر ہوئی ہے۔ یعنی سندھ کئی لحاظ سے، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پہلی اسلامی ریاست سندھ میں بنی، تو مجھے فوراً یاد آیا کہ قیام پاکستان کے لیے پہلی قرارداد بھی سندھ اسمبلی نے پاس کی تھی۔ جی بالکل ایسے، اس کے بعد 23 مارچ 1940 کی قرارداد، اور ساری تفصیلات بعد میں چلی۔ جی بالکل، اور ہمارے جو سارے بڑے بڑے سلاسل ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اب دیکھیں جو سہروردیہ کے وہ نو بکھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ سے پہلے بیعت بھی کی اور خلافت بھی حاصل کر چکے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر کنٹریبیوشن ہے، حضرت عثمان مروندی اور فلال شہباز قلندر، وہ آپ سے فیض یافتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، آج کے دن تک بھی سرائکی، پنجابی اور سندھی کو تینوں کلچروں کی یکجہتی کر کے اس کو انٹیگریٹ کر دیا ہوا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، سچل سرمست کو دیکھیں، شاعر 7 زبان، جی بے شک، سرائکی بھی کے بھی اتنے ہی بڑے شاعر ہیں جتنے سندھی کے، اور اتنے ہی بڑے عربی اور فارسی کے ہیں۔ جی بالکل، حضرت وہ جو شاہ جو رسالہ ہے، وہ جو حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی ہے، اور ان کے جو پردادا ہیں ان کے وہ بیان العارفین و تنبیہ الغافلین، اگر ملفوظات آپ پڑھیں وہ کمال فقر ہے، اس میں وہ فقر کا خزانہ ہے، تنبیہ الغافلین کمال ہے۔ عبد الکریم بلڑی والے، بلڑی والے، ہاں جی، بلکہ اس پہ ہمارے
عبدالغفار سومرو صاحب نے بڑا کام کیا ہے جی، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سندھی میں ریکنسٹرکشن کا ترجمہ کیا ہے. جی 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 یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شاید یہ چھاپی ہے بیان العارفین. تو اسی طرح سے ہمارے قادریہ سلسلے کے دیکھ لیں یا پیر پگاڑا تک آ جائیں, یہ سارا جو فیضان ہے اس میں آپ چلے جائیں, وہ شکارپور میں فقیر اللہ علوی ہیں ان کو دیکھ لیں, فقیر عنایت اللہ کو دیکھ لیں, ایک معین ٹھٹوی کو دیکھ لیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں. اچھا قرآن, فقہ, حدیث, ہر چیز میں بہت زیادہ ادھر جو ہے نا سندھ میں کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اولین کام اس کو ہوا ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ سندھ میں یہ سارے علوم فرملی گراؤنڈڈ ہیں, راسخ ہیں اور بڑے پختہ ہیں, بالکل صحیح, اور بڑے ایڈوانس لیول پہ ہیں. اچھا ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے پھر وہاں. جی بالکل ریفلیکشن ہے ان کے لٹریچر کے اندر جتنی ریفلیکشن ہے شاید کسی اور زبان میں ہم نہیں دیکھتے اتنا. جی بالکل نہیں ان کے رسوم و رواج کے اندر, ان کے لباس کے اندر, ہر چیز میں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. جی بالکل. جب محمد بن قاسم جو ثقفی آئے تھے انہوں نے بڑی رواداری کے ساتھ, انہوں نے رفاع عامہ کے اتنے کام کیے, انہوں نے اس وقت کے کاریگروں, سوداگروں, کاشتکاروں سب کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے. کوئی آدمی آتا تھا جگیر مانگتا تھا اس کو جگیر دے دیتے تھے اور وہ درگزر سے کام کرتے تھے, اور ان کو ایسی ڈائریکشنز تھی کہ اس طرح سے کرنا ہے. انہوں نے پھر قاضیوں کا نظام ادھر اسٹیبلش کیا, مفتیوں کا نظام اسٹیبلش کیا, تو بڑا کام ادھر ہوا.